بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے ولادت باسعادت امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے عاشقان امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ صفات جو امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے، وہ صفات کیا ہے وہی آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید میں ایک ایسی آیات ہے جس پر میں نے عمل کیا ہے اور میرے علاوہ کسی نے اس پر عمل نہیں کیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی اس آیت پر عمل کر سکتے ہیں۔ وہ آیت سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 ہے، آیت نجوہ ہے، جس میں ذات پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہتے ہو تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کوئی اس پر عمل کرنے والا نہیں ہوا، تو ذات پروردگار عالم نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ فرماتے ہیں امیر المؤمنین، ذات پروردگار عالم نے اس آیت کو منسوخ کر دیا تو اس وجہ سے کوئی اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں میرے پاس ایک دینار تھا، اس ایک دینار کو میں نے 10 درہم میں چینج کیا، تبدیل کیا، اور تبدیل کرنے کے بعد ہر روز میں 1 درہم راہ خدا میں صدقہ دیتا اور صدقہ دینے کے بعد محضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرتا اور آپ سے سوالات کرتا۔ یہ ہے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ذات۔ اور اس کے بعد ذات پروردگار عالم نے اس آیت کو نسخ کر دیا، ذات پروردگار عالم نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، کیونکہ جو یعنی اصحاب رسول تھے، جو مالدار تھے، غنی تھے، انہوں نے کنجوسی اور طمع و لالچ کی وجہ سے راہ خدا میں صدقہ نہیں دیا، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سرگوشی کرنا تھا اس سرگوشی کو ہی انہوں نے ترک کر دیا۔ تو ذات پروردگار عالم نے سورہ مجادلہ آیت نمبر 13 میں ذات پروردگار عالم نے تنزیہ انداز میں خود ذات پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ فرمائے کہ آیا تم ڈرتے ہو، خوف کھاتے ہو کہ راہ خدا میں صدقہ دینے سے، یعنی سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے سے تم لوگ خوف زدہ ہوتے ہو، یہ فرما کر پہلے والی آیت کو منسوخ کر دیا۔ یہ آیت ناسخ ہے۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو ذات پروردگار عالم نے 3 ایسی صفات عطا فرمایا ہے، اگر ان صفاتوں میں سے ایک صفات میرے لیے ہوتی تو میرے لیے سرخ رنگ کے اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ وہ 3 صفات کیا ہے؟ ان میں سے صفت نمبر 1 ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ امیر المؤمنین کی شادی ہوئی۔ وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین ہے، دنیا میں پروردگار عالم کے تمام مخلوقات پر سب سے افضل ترین شخص ہے۔ ذات پروردگار عالم کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری صفات یہ ہے، جنگ خیبر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو پرچم اسلام یعنی علم
وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک میں عطا کیا تھا۔ اور تیسری صفات یہ ہے کہ یہ جو آیہ نجوہ ہے، اس آیہ نجوہ پر امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ یہ تین صفات امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ذات میں ہیں اور اس کے علاوہ کسی میں یہ صفات نہیں ہے۔ یہ ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور علی علیہ السلام کی جو صفات ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ تمام اصحاب پر، جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، ان پر امیر المؤمنین سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ علی کے اندر جو صفات ہیں وہ کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ ادعا کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، جب کوئی شخص بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے جس میں تمام صفات کامل ہے، اتم ہے، اس کے ہوتے ہوئے آیا کسی اور کی طرف محتاج ہونا، کسی اور کی طرف جانا، آیا یہ مناسب ہے یا نہیں ہے؟ اسی وجہ سے ہم امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فضل مانتے ہیں، کیونکہ علی سے بڑھ کر صفات میں بعد رسول اللہ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم افضل کو چھوڑ کر کسی مفضول کے پیچھے، کسی مفضول کو ہم اپنے لیے ماڈل اور نمونہ نہیں بناتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔